دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال تعالی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ۔ قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: وَلَقَدْ لام قسم، وَلَقَدْ میں لام قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم، تحقیق کہ علمتم تم نے جان لیا، عرفتم تم نے پہچان لیا، الذین اعتدوا ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدا کیا، منکم تم میں سے، الذین اعتدوا جنہوں نے اعتدا کیا، زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، تجاوزوا الحد، حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت سنیچر کے دن میں۔ سبت میں نے سنیچر کا دن۔ سبت یہودیوں کے یہاں مقدس محترم دن تھا، جیسے ہم مسلمانوں کے یہاں جمعہ کا دن ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل کے یہاں سنیچر کا دن مقدس اور محترم دن تھا۔ اس دن کو انہوں نے عبادت کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سمندر میں مچھلیوں کو بھیجتا تھا سمندر کے کنارے، اور ان کو یعنی سنیچر کے دن بھیجتا تھا، اور سنیچر ہی کے دن ان کو منع کر دیا مچھلی پکڑنے سے۔ چونکہ یہ لوگ ایلا بستی کے تھے یا کسی اور بستی کے تھے، مفسرین کا اختلاف ہے، بہرحال یہ لوگ سمندر کے کنارے پر یہ بستی آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا تھا، اور سنیچر ہی کے دن مچھلیاں زیادہ کنارے پر آتی تھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حیلہ اختیار کیا مچھلی پکڑنے کے لیے کہ سنیچر سے پہلے ہی وہ لوگ سمندر کے کنارے پر تھوڑا ایک طرف اس کے بازو میں گڈھا کھود دیتے، اور سمندر سے ایک نہر اس گڈھے میں جوڑ دیتے کہ سنیچر کو جب مچھلیاں آئیں گی اور لہر آئیں گی تو لہروں کے ساتھ مچھلیاں نہر کے ذریعے سے گڈھے میں پہنچ جائیں گی، اور پھر ہم اگلے دن اتوار کو سوموار کو پکڑ لیں گے، سنیچر کے دن نہیں پکڑیں گے، اللہ نے سنیچر کو منع کیا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ حیلہ اختیار کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ لوگ سنیچر سے پہلے ہی جال لگا دیتے تھے کہ ہم سنیچر کو نہیں پکڑیں گے، پھر جب سنیچر ختم ہو جاتی، رات شروع ہو جاتی، یا پھر اگلے دن اتوار کو مچھلیاں پکڑتے اور کہتے کہ دیکھو ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی کہ مچھلیاں تو سنیچر ہی کے دن جو کنارے پہ آئی تھی وہی مچھلیاں یہ لوگ پکڑ رہے تھے، گرچہ حیلہ اختیار کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ چنانچہ یہ بستی کے لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے۔ جب ان لوگوں نے مچھلی پکڑنا شروع کی، حیلہ اختیار کیا، تو کچھ لوگوں نے منع کیا اور کہا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یہ سراسر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے تم اس کام کو چھوڑ دو اور یہ کام غلط ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ تو ایک گروہ تو وہ جو کھلم کھلا مچھلی پکڑتا تھا حیلہ اختیار کر کے، ایک گروہ جو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ خاموشی اختیار کی، اس نے نہ وہ پکڑتا مچھلی اور نہ وہ منع کرتا تھا۔ تو یہ 3 گروہ بٹ گئے۔ ان تینوں گروہوں میں سے ایک ہی گروہ اللہ کے عذاب سے بچا، جس گروہ نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اور جو گروہ خاموش رہا اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، جس گروہ نے گناہ کیا اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ دیکھیں گے آیت کریمہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدا کیا، زیادتی کی تم میں سے، سنیچر کے دن بِصَيْدِ السَّمَكِ، مچھلی کا شکار کر کے۔ وَقَدْ نَهَيْنَاهُمْ عَنْهُ، تحقیق کہ ہم نے انہیں اس چیز سے منع کر دیا تھا۔ وَهُمْ أَهْلُ أَيْلَا، اور یہ لوگ ایلا بستی کے رہنے والے لوگ تھے، ایلا بستی کے رہنے والے تھے۔ بہرحال بعض مفسرین نے کچھ اور نام ذکر کیے، بعض نے کہا ہے کہ
ہے، نام سے کچھ لینا نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بستی سمندر کے کنارے تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر، کونو بن جاؤ، قردتن قردن کی جمع ہے، بندر بن جاؤ، خاسئین رسوا ہوتے ہوئے، مبعدین اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے، دور کیے ہوئے تم لوگ بندر بن جاؤ، ذلیل رسوا بندر بن جاؤ۔ فکانوہا، چنانچہ وہ لوگ بندر بن گئے۔ وَهَلَكُوا بَعْدَ 3 ایام، اور 3 دن کے بعد یہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مطلب انسانوں میں جن کے اوپر بندر بننے کا عذاب آیا تھا وہ بندر اب موجود نہیں ہے، وہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے تھے وہ انسانی بندر۔ ابھی جو بندر موجود ہیں ان کی اپنی الگ نسل ہے، جیسے دیگر جانوروں کی اپنی الگ نسل ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان ہوا ہے، تو ان لوگوں کا قول غلط ہے، باطل ہے۔ انسان پہلے ہی سے انسان ہے اور آج بھی انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، ہم لوگ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ پہلے بندر رہے ہو گئے، ہم تو بندر نہیں تھے، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا لما بين يديها، فجعلنا، چنانچہ ہم نے بنا دیا اس کو، اے تلک العقوبہ، اس عذاب کو بنا دیا، نکالا عبرتا مانعتا من ارتکاب مثل ما عملوا، نکالا میں نے عبرت بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو، ایسی عبرت جو منع کرتی ہے، منع کرنے والی ہے ارتکاب کرنے سے اس جیسا انہوں نے عمل کیا، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے لیے انہوں نے راستہ ڈھونڈا، حیلہ اختیار کیا، حیلہ سازی کی، تو آئندہ کوئی آدمی جس کے پاس عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، وہ عبرت حاصل کرے گا، سبق حاصل کرے گا، درس حاصل کرے گا، اور ان کے جیسے حیلہ اختیار کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لما بین یدیہا، کن کے لیے عبرت بنایا؟ ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، جو ان کے پاس موجود تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اے للامم التی فی زمانہا او بعدہا، یعنی ان امتوں کے لیے جو ان کے زمانے میں تھی، ان کے لیے عبرت بنا دیا کہ جو بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ کا عذاب ان پر آ سکتا ہے، یا ان کے بعد والے جو لوگ آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی امتیں آئیں گی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا بنایا؟ موعظہ، نصیحت بنایا۔ اسی لیے متقی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ایسے واقعات کو سن کر کے، ایسے واقعات کو سمجھ کر کے۔ وَخُصُّوا بِالذِّكْرِ، اور انہیں بالخصوص ذکر کیا ہے، لِأَنَّهُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا، اس لیے کہ یہی لوگ اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ متقیوں کو یہاں ذکر کیا، دیکھیے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کو ذکر کیا، غیر متقین الناس نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں فائدہ ان نصیحتوں سے اور ان آیتوں سے جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ در حقیقت متقی لوگ ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے بالخصوص متقیوں کا ذکر کیا ہے، بخلاف غیرہم، برخلاف ان کے علاوہ، یعنی متقیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں عموماً، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت، قوت کو بتلایا ہے کہ اگر لوگ نافرمانی کریں گے میرے حکم کی تو میں چاہوں گا تو انہیں دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہوں، جیسا کہ ان لوگوں کو عذاب دیا،
اور ان لوگوں کو جو سزا دی اللہ تعالیٰ نے الجزاء من جنس العمل کی قبیل سے ہے، جیسے ان لوگوں کا عمل تھا ویسی سزا دی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اس میں برا کیا ہے، ہم لوگ سنیچر کے دن نہیں شکار کر رہے ہیں، اگلے دن کر رہے ہیں، سنیچر کے دن تو ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، شکار اگلے دن کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے حلال اور حرام کو ایک جیسا قرار دیا۔ اگلے دن وہ پکڑ رہے لیکن سنیچر کے دن انہوں نے جال نصب کر دیے، ایک دن پہلے جال نصب کر دیے، لیکن مچھلیاں جو آئی تھی وہ تو سنیچر ہی کے دن اس میں آئی تھیں۔ تو ہیلا تو تمہارا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو تو جان رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے حلال اور حرام کو ایک جیسا بنایا، متشابہ قرار دیا کہ اس میں کیا برائی ہے، حرام کو کہہ رہے اس میں کیا برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو انسانوں کے جیسے جو جانور ہے بندر، کیونکہ بندر میں انسانوں کی مشابہت ہوتی ہے اور بندر بہت نقالی کرتا ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بندر بنا دیا کہ دیکھو یہ بھی تو دو پیر ہیں، ہاتھ ہے، اس کے بھی تو ہاتھ ہے، دو پیر ہے، تمہاری طرح یہ بھی چلتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، تمہاری طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے عمل کے جیسے انہیں کے لیے سزا اختیار فرمائی۔ تو اس میں ہمیں آیت کریمہ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے نزدیک جو ہے، یہودیوں کے نزدیک جو مقدس دن ہے وہ سنیچر کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش اور امتحان کے لیے ان کو اس دن عمل کرنے سے منع کیا کہ اس دن عبادت کے لیے فارغ رہو اور مچھلیوں کا شکار نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن مچھلیوں کو سمندر کے کنارے زیادہ بھیجتا تھا۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بندر آج موجود ہیں یہ انسانوں کی نسل سے نہیں ہے، ان کی اپنی الگ نسل ہے، چونکہ وہ جو بندر، انسان جو بندر بنے تھے وہ 3 دن بعد جو ہے ہلاک ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ جی کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کیا؟ جی شیخ، تو مچھلی ان کے لیے حلال تھا نا؟ مچھلی تو حلال تھی ان کے لیے، مچھلی حلال تھی، مچھلی حرام نہیں تھی، بس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا۔ مچھلی کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، باقی دنوں میں شکار کرو۔ تو چونکہ مچھلی سنیچر کے دن زیادہ آتی تھی سمندر کے کنارے، تو اس لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سنیچر سے پہلے ہی جال نصب کر دیتے سمندر کے کنارے، یا یہ کہ گڈھا کھود دیتے سمندر کے ایک طرف کی مچھلیاں اس میں آ کے گر جائیں اور پھر اس میں سے وہ نکل نہیں پائیں، پھر ہم اگلے دن پکڑ لیں گے اور پھر اگلے دن کھا لیں گے۔ تو گناہ جو انہیں سزا ملی تھی وہ اس چیز کی سزا ملی تھی کہ انہوں نے مچھلیاں سنیچر کے دن پکڑی تھی جس دن انہیں منع کیا گیا تھا، ہیلا اختیار کر کے، سازش اختیار کر کے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو مچھلی حرام نہیں تھی، مچھلی تو جائز تھی ان کے لیے۔ اور شیخ جیسے وہ لوگ داؤد علیہ السلام کی قوم تھے؟ یہ قوم جی موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل یہودیوں کا پورا سلسلہ چل رہا ہے، اسی پس منظر میں یہ آیت بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی سب وہی بنی اسرائیل ہی کے بارے میں ہے یہ سب چیزیں۔ جی شیخ حاضری، جی ابھی لیتے ہیں حاجی، ابھی 6 منٹ باقی۔ جی جی شیخ، اس کا ذکر نہیں ہے، اللہ اعلم۔ شیخ اللہ تعالیٰ نے شیخ یہاں پہ کہا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، کہ ہم نے اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے اور بعد والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنایا ہے۔ جیسے ہم لوگ بعد میں ہیں تو ہم لوگوں کے لیے قرآن ہے، ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں، جی لیکن پہلے والے لوگ کیسے عبرت حاصل کریں گے شیخ؟ میں نے پہلے کا ترجمہ نہیں کیا، لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، موجود تھے ان کے سامنے، مطلب جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے عبرت بنایا، جو ان کے زمانے میں موجود تھے ان کے لیے، اور جو امتیں آنے والی ہیں ان کے لیے انہیں عبرت بنایا۔ ٹھیک ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔